جی علامہ صاحب، تقدیر کے متعلق آج کافی گفتگو ہو گئی. اب ایک آخری سوال ہے میرا کہ کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی رجب بھائی، بالکل دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے. کنز المال شریف کی حدیث پاک ہے، جی کتاب الاذکار میں ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الدعاء یبدل القضاء بعد ما ابرم، کہ تقدیر لکھی جانے کے بعد بھی دعا جو ہے وہ تقدیر کو، قضاء کو جو ہے وہ بدل سکتی ہے. اور اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے کہ کتاب الجنائز میں، کہ چھوٹا کچا بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو فوت ہو جاتا ہے تو وہ قیامت والے دن جھگڑا کرے گا، اللہ پاک کی بارگاہ میں اصرار کرے گا. حالانکہ تقدیر لکھی جا چکی ہے اس کے والدین کے بارے میں کہ یہ جہنمی ہے، ٹھیک ہے، جہنم کا آرڈر ہو گیا ہوگا، لیکن پھر وہ اصرار کرے گا کہ نہیں، میں نے والدین کو لے کے جنت میں جانا ہے. تو پھر بھی اس کی تقدیر بدلے گی اس کی اسرار پر، اس کی دعا پر، تو وہ اپنے والدین کو جنت میں لے کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح والا سوف یؤتی کا ربک فترضی کے ضمن میں تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اللہ مجھے اتنا دے گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا، تو سرکار نے فرمایا پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے ہر ایک امتی کو جو ہے وہ جنت میں نہ لے جاؤں. حالانکہ تقدیر میں بعضوں امتیوں کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہوگا جہنمی ہو، لیکن آقا علیہ السلام کی دعا سے، شفاعت سے تقدیر بدلے گی اور جو ہے وہ سب جنت میں چلے جائیں گے. تو تقدیر جو ہے وہ بالکل بدل سکتی ہے. ہاں، اچھا، آپ کی گفتگو سے پتہ چلا ہے کہ دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے. یعنی تقدیر وہ ہے جو اللہ پاک نے ایک بندے کے متعلق لکھ دیا. تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ پاک کے جو کلمات ہیں جو اس نے لکھ دیا وہ نہیں بدلتے. پھر اگر دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مطلب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل نہیں سکتا اس کے کلمات جو اس نے لکھ دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. جی رجب بھائی، اصل میں قرآن و حدیث میں تعارض نہیں ہے، تھوڑا جی سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اگر اس بات کو لے لیا جائے لا تبدیل لکلمات اللہ، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. ما یبدل القول لدی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. اور حدیث میں ہے تقدیر بدل جاتی ہے، اور قرآن میں بھی ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اچھا، اگر یہ جو آیت میں نے بھی پڑھی ہے نا، اس پر بھی غور کریں، تعارض ختم ہو جائے گا. کہ یمحو اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ جو اس کے پاس ام الکتاب میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر دو طرح کی ہو گئی. ایک تقدیر وہ ہے جو بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تقدیر معلق بھی کہہ لیتے ہیں. اور ایک تقدیر وہ ہے جس کو تقدیر مبرم حقیقی کہتے ہیں، وہ بدل نہیں سکتی. وہ ہے عندہ ام الکتاب، یعنی وہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی جو اللہ کے ہاں ایک تقدیر ہے وہ فائنل ہے، ٹھیک ہے، فائنل اللہ پاک نے اس کو کر لیا ہے کہ وہ نہیں بدل سکتی. ٹھیک ہے. تو تقدیر دو طرح کی ہو گئی. ایک بدل سکتی ہے، وہ تقدیر معلق جو ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، قرآن میں ہے، بدل سکتی ہے، یمحو اللہ، مٹ بھی جاتی ہے. لیکن یہ وہ ہے جو معلق ہے، وہ محفوظ پہ ہے. اور جو نہیں بدل سکتی وہ اللہ کے ہاں جو فائنل ہے ایک چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم لوط پر عذاب آنے لگا تو انہوں نے کہا یا اللہ یجادلنا فی قوم لوط، اصرار کیا کہ یا اللہ عذاب نہ دے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں، یعنی آپ اس میں نہ آئیں. کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک، کہ میرا فیصلہ یہاں پکا ہو گیا ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب یہ عذاب آ کے رہے گا کیونکہ میری فائنل تقدیر جو ہے اس کے بارے میں، تقدیر مبرم اس کے بارے میں ہو گئی ہے. تو جس بارے میں تقدیر مبرم اللہ کا فیصلہ اٹل ہو جائے، مبرم ہو جائے، وہ نہیں بدل سکتی. ہاں، جو لوگ محفوظ پہ ہے، تقدیر معلق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بدل سکتی ہے. جیسے کہ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے جو سوال بھی کیا تھا کہ جب اللہ لکھ رہا ہے، جی ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کیسے مٹائے گا اس کو؟ ٹھیک ہے. تو اس کی میں آسان مثال دیتا ہوں. جیسے احکامات میں ہوتا ہے کہ احکام اللہ دیتا ہے، پھر اسے منع کر دیتا ہے کہ اب یہ نہیں. جیسے احکام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آیتیں نسخ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ایک حکم دیتا ہے لیکن پھر فرماتا ہے نہیں، اب نہیں، یہ اب حکم ہے ایسے نہیں. یعنی کئی چیزیں ہیں جو پہلے اسلام میں تھی، حکم تھا، لیکن بعد میں حکم بدل گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے خود اپنے حکم کو بدلا. تو جی تقدیر بھی ایسے بدل جاتی ہے. جیسے پہلے ہم کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ پہلے بیت المقدس کی طرف، وہ بھی اللہ کا حکم تھا. جی پھر کعبے کی طرف وہ بھی اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اب یہ کوئی نہ کہ لا تبدیل لکلمات اللہ کے جو ہے یہ مخالف ہو گیا ہے، معاذ اللہ، نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تقدیر معلق تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلنا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، بعض تقدیروں کے متعلق جو لوح محفوظ میں ہوتی ہیں، اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرے گا اور میں اسے یہ تقدیر کو مٹاؤں گا اور اس کو ختم کروں گا. اور اسی کو قرآن نے بیان کیا یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا رزلٹ یہ نکلا کہ تقدیر کو مٹانا ایک تو لا تبدیل کلمات اللہ کی مخالف نہیں ہے. ایک تقدیر جو معلق ہے وہ بدل جاتی ہے. ہاں، جو فائنل جس بات فیصلے اللہ اٹل کر دیتا ہے تو وہ تقدیر نہیں بدل سکتی. ٹھیک ہے. وہ اس کو تقدیر مبرم حقیقی کہا جاتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین، امید ہے آپ کے بہت سے ایسے سوالات ہوں گے جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، جو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے کلیئر کیے ہیں. تو امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. تو جزاک اللہ خیر علامہ صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا.